اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا خففت لیکن بطل عملها لیکن یستحسن اقترانها الی آخرہ۔ آپ کو یاد ہوگا حروف مشبہ بالفعل کا درس ہو رہا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ان ہو جائے، ٹھیک ہے، انا ان ہو جائے، کان ہو جائے، تو پھر کیا حکم ہوگا، اس کا کیا صورت ہوگی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تخفیف لاکنہ کی بات کر رہے ہیں آج۔ آپ نے مخففہ اور مشددہ تو سنا ہوگا، ثقیلہ بھی سنا ہوگا، ثقیلہ بھی کہتے ہیں مشددہ کو، نون خفیفہ، نون ثقیلہ، تشدید کے ساتھ جو ہے اسے ثقیلہ کہتے ہیں نا، مشددہ جو ہوتا ہے، اور جو ساکن ہوتا ہے اسے مخففہ کہتے ہیں، نون مخففہ، اس لیے انہوں نے خففت کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے۔ اذا خففت لاکنہ، اگر لاکنہ لاکن ہو جائے، بطلا عملها، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، توجہ سنیے گا تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بطلا عملها، تو اگر یہ لاکنہ لاکن ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، پھر اپنے اسم کو نصب نہیں دیتا۔ یستحسن، لیکن یستحسن اقترانها، لیکن بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ اس لاکنہ کے ساتھ جو لاکن ہو گیا ہے ملا دیا جائے، والحالۃ ہذہ، جب ایسی صورت ہو تو کیا ملا دیا جائے، والحالۃ ہذہ یعنی جب یہ لاکنہ لاکن بن گیا ہو۔ والحالۃ ہذہ سمجھ میں آیا؟ والحالۃ ہذہ سے کیا مراد ہے؟ جب لاکنہ مخفف ہو جائے تو ایسی صورت میں حسن ہے اس کے ساتھ ملایا جانا کس چیز کا، الواو یا بالواو، کہ اس کو واو کے ساتھ لایا جائے، یعنی لاکن نہیں بلکہ ولاکن کر دیا جائے۔ لاکنہ جب لاکن ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ صرف لاکن نہ کہا جائے بلکہ ولاکن کہا جائے، واو مقترن کر دیا جائے۔ کیوں؟ تفریقتاً، یہ مفعول لاجلہ ہے، مفعول لہو، یہ مفعول لاجلہ جو وجہ کو بتاتا ہے، سبب کو بتاتا ہے۔ تفریقتاً، تفرقہ بتانے کے لیے، کس لیے؟ فرق کو سمجھانے کے لیے، کس کے اور کس کے درمیان؟ بینہا و بین العاطفۃ، اس لاکن کے کہ جو مخففہ از لاکنہ ہے، اور وہ لاکن جو عاطفہ ہے، جس کو حروف عطف میں آپ لوگوں نے پہلے ابتدائی کتاب میں کہیں پڑھا ہوگا، ابھی اس کتاب میں بھی آخر میں آئے گا، تیسرے حصے میں، بل لا لیکن واو او صبح وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لاکن کا لفظ آئے گا، وہ بھی لاکن ہوتا اور یہ بھی لاکن ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آئے کہ یہ لاکن وہ عاطفہ والا نہیں ہے بلکہ یہ لاکن وہ ہے جو مخففہ لاکن نہ ہوا ہے۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے اس لاکن کے ساتھ واو بڑھا دیتے ہیں اور صرف لاکن نہیں ذکر کرتے بلکہ ولاکن کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ نحو نجل مسافرون ولیکن صدیقک غریق یا غرقا، جتنے مسافر کشتی سے آ رہے تھے سب تو نجات پا گئے مگر تمہارا دوست غرق ہو گیا۔ تو یہ لاکنہ صدیقک غرق، لیکن تمہارا دوست ڈوب گیا، لاکن ہو گیا۔ خوب دیکھیں گے، بعد میں بھیج دیں گے، منطق کا بھی فی الحال مبادی پڑھا رہے ہیں نا، منطق کے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بیچ میں اگر کوئی اور چیز بات کہنا رہا کرنا تو کلاس شروع ہونے سے پہلے یا کلاس ختم ہونے بعد کہا کیجیے، اس سے یہ ہوگا نا کہ کلاس میں بھی خلل واقع نہیں ہوگا
اور میں آپ کے میسج کو دیکھ بھی لوں گا، یہ بات آپ کی سن بھی لوں گا. اس میں تو آپ کی باتیں کھو جاتی ہیں میسج میں دیکھ نہیں پاتا، چونکہ پڑھانے میں بزی ہوں، میرا دماغ تو ادھر رہتا ہے. لیکن خیر آپ کی بات میں نے دیکھ لی ہے، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب لاکن ہو جائے تو اس کے ساتھ واو لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں دیکھا نجل مسافرون ولیکن صدیقوں کا غریقون. ٹھیک ہے، صرف لاکن حرف عاطفہ ہوتا ہے، اس سے ذرا سا الگ کرنے کے لیے واو لگایا، ولیکن ہو گیا. اور یہ صدیقوں کا ہے، اگر یہ عمل کرتا تو کیا ہوتا؟ عمل کرتا تو کیا ہوتا؟ یہ احسن، ولیکن صدیقہ کا غریقہ، صدیقہ کا ہوتا، مگر یہاں صدیقہ کا نہیں بلکہ صدیقوں کا ہے. ٹھیک ہے، خوب آگے بڑھیے. مسئلہ نمبر 93. البتہ مجھے یاد پڑا جب میں ابھی سفر پہ تھا اور وہاں میں اس سے پڑھا رہا تھا آپ لوگوں کو، سافٹ کاپی جو تھی موبائل سے دیکھ کر کے PDF سے، تو اس میں مسئلہ نمبر کچھ زیادہ بڑے تھے، بہت 300 کچھ کر چل رہا تھا. میرے خیال سے وہاں جو ہے نا علم صرف کے اور علم نحو کے مسئلے کو ملا کر کے 300 کچھ ہو گیا تھا. یہاں صرف نحو کے مسائل ہیں، تو نحو کا مسئلہ نمبر جو ہے باب نحو کا مسئلہ نمبر 93 ہے ابھی. جی 93. تو ہم یہ انا لاکنہ والی بات میرے خیال سے سب کے لیے واضح ہوگی، میں نے بہت آرام سے ٹھہر بتایا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کتاب میں بہت جگہ آپ لوگوں کی نظر پڑتی ہے الف نون سے جملہ الف نون آتا ہے جملے میں، تو کہاں پر انا پڑھا جائے کہاں پر انا پڑھا جائے. معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے، بے شک ہر کا سے فرق ہے. انا اور انا اکتو کے معنی میں، تاکید کرنے معنی میں ہے. تو کہاں پر یہ سوالیہ نشان آپ نے کیوں لگایا ہے؟ کوشچن مارک. آواز میرے خیال سے صرف آپ کے یہاں کٹ رہی ہے، اس لیے کہ باقی لوگوں کی طرف سے مسلسل سوال جواب ہو رہا ہے، میسج آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری آواز سب تک پہنچ رہی ہے. آپ اپنے کو ریجوائن کر لیجئے. ٹھیک ہے، باقی لوگوں تک آواز میری آ رہی کلیئر؟ خوب. تو اب سوال یہ ہے کہ جو انا اور انا جو ایک ہی معنی رکھتا ہے، استعمال ہوتا ہے عبارت میں، تو وہاں کہاں پر انا پڑھا جائے اور کہاں پر انا پڑھا جائے. فرماتے ہیں اس میں جگہ بتاتے ہوئے، کچھ جگہ ایسی ہیں کہ 3 6 7 جگہ بتائی انہوں نے کہ جہاں پر ہم انا پڑھیں گے، اور 4 5 جگہ وہ ہیں جہاں پر بتایا کہ انا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 7 جگہ بتایا کہ جہاں پر انا دونوں پڑھ سکتے ہیں. یعنی کچھ جگہ انا پڑھنا ضروری ہے، کچھ جگہوں پر انا پڑھنا ضروری ہے، اور کچھ جگہ وہ کہ جہاں آپ انا دونوں پڑھتے ہیں، دونوں صحیح چلے گا، دونوں چل جائے گا. فرماتے ہیں کہ تفتح حمزۃ انا یا انا کا الف اور نون کا حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی انا پڑھا جاتا ہے. کب؟ اذا صاح. یہ 7 جگہ پر انا بتا رہے ہیں. ابھی انا کچھ نہیں، ابھی تو شروع کریں گے 7 جگہ کسرے والی. ابھی مطلق بات کر رہے ہیں کہ صحیح ہے حمزہ کو فتح دیا جائے، بلکہ فتح دینا چاہیے. تفتح حمزۃ انا پڑھا جائے. کب؟ اذا صح، جب صحیح ہو کہ ان یسد المصدر مسدہ، کہ جب مصدر اس کی جگہ پہ بیٹھ سکے، مصدر ساد مسد انا ہو سکے. ساد مسد الخبر سنا آپ نے؟ خبر کی جگہ یہ سد مسد الخبر. ٹھیک ہے، کسی جگہ کو پر کرنا، کسی خلا کو پر کرنا، اس جگہ کو بھرنا، اس جگہ بیٹھنا کے لیے یہ سدہ مسدہ یوز کرتے ہیں. تو جب انا کو کی جگہ پر مصدر بیٹھایا جانا صحیح ہو، مطلب یہ کہ جب انا تاویل مصدر میں جا سکتا ہو. انا تاویل مصدر میں، آپ کو تو پتہ ہے ان مصدریہ آپ لوگوں کو پڑھایا جا چکا ہے.
ٹھیک ہے. جیسے ان مصدریہ ہوتا ہے ویسے ان مصدریہ بھی ہوتا ہے کہ ان اپنے اسم و خبر کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے. ان اپنے اسم و خبر کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایک جملہ. تو جہاں پر بھی تعویل مصدر میں لے جانا صحیح ہو وہاں پر آپ انا پڑھیں گے. وَتُكْسَرُ حَيْثُ لَا يَصَحُّ ذَلِكَ. اور جہاں پر تعویل مصدر میں لے جانا یعنی مصدر کو اس کی جگہ بیٹھانا صحیح نہ ہو وہاں انا پڑھیں گے. وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ إِذَا صَحَّ الْاعْتِبَارَانِ. جب تعویل مصدر میں لے بھی جا سکتے ہو بغیر تعویل مصدر میں لے جائے بھی پڑھ سکتے ہو تو انا بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پر انا بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنی جگہ پر کیا پڑھیں گے یہ بتا رہے ہیں. پہلے فائدہ دیکھ لیے. إِلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَرْجِعُ كُلُّ مَا ذَكَرَهُ النُّحَاةُ فِي بَابِ فَتْحِ حَمْزَةِ انا وَكَسْرِهَا. ہم نے کلی قاعدہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں پر تعویل مصدر میں لے جانا صحیح ہے وہاں انا پڑھیں گے. جہاں تعویل مصدر میں لے جانا جملے کو صحیح نہ ہو وہاں انا پڑھیں گے. اسی کلی قاعدے کے ارد گرد نحویون کے سارے قاعدے گھومتے ہیں کہ جو اس انا اور انا سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جو بتایا جاتا ہے موارد ذکر کیا جاتا ہے فلاں جگہ انا پڑھیں گے فلاں جگہ انا پڑھیں گے یہ موارد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو موارد یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں یہ مطلب آپ کو کلی قاعدہ اگر یاد رہے تو موارد خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اگر کہیں پہ کوئی جگہ ایسی آ جاتی ہے تو اگر آپ کے دماغ میں یہ کلی قاعدہ چونکہ جتنے بھی موارد بتائے گئے ہیں جتنے بھی مصداق بتائے گئے ہیں جگہ بتائی گئی ہیں یہاں انا پڑھیں گے یہاں انا نہیں پڑھیں گے تو کیوں یہ کہا جائے گا انا پڑھیں گے کیونکہ وہاں پر تعویل مصدر میں نہیں لے جا سکتے. اور جہاں پر کہنے والے نے کہا ہے کہ فلاں جگہ انا پڑھیں گے تو سمجھ آئیے کیوں انا پڑھیں گے کیونکہ تعویل مصدر میں لے جا سکتے ہیں. اب تعویل مصدر میں لے جانے کی وہ ہے کیا ہے طریقہ کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیے گا. بالا غنی بالا غنی بالا غنی ان یقوما زیدون بلغنی ان یقوما زیدون. اب اس کو کہیے بلغنی انا بلغنی انا یہ ہے اوپر ان نظر آ رہا ہے اوپر یہ ان ہے اور نیچے کیا ہے انا. زیدن بلغنی انا زیدن پڑھیے کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے. بلغنی انا زیدن احسن. تو دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے. بلغنی یعنی مجھ تک پہنچی بات یعنی مجھے بتایا گیا مجھے معلوم ہوا کہ یقوما زیدن مجھے معلوم ہوا کہ زید کھڑا ہے. بلغنی انا زیدن قائم مجھے معلوم ہوا کہ زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تعویل مصدر میں جب لے جائیں گے یہ اوپر والے کو ٹھیک اوپر والے کو بلغنی ان یقوم زیدن تو یہاں پر ان یقوم زیدن کو یعنی ان کو اس کے معمول کے ساتھ حذف کر دیں گے اور جو فعل ہے نا فعل شے فعل جو ہوتا ہے یہاں فعل ہے یقوم اس سے مصدر لائیں گے اور فاعل جو یقوموں کا ہے اس کی طرف مضاف کر دیں گے تو ہو جائے گا بلغنی قیام و زیدن. کیا بلغنی ہاں بلغنی قیام و زیدن. یہ جو قیام و زید ہوگا یہ ایسے بلغنی
क़ियाम ज़ैदिन, बलगनी क़ियाम ज़ैदिन, ये जो हो रहा है बलगनी क़ियाम ज़ैदिन, ये तावील मस्दर में जाने के बाद हो रहा है। ये अन जो है तावील मस्दर में ले जाता है जुमले को, इसीलिए इसको अन मस्दरिया बोलते हैं। ये तो होता अन, इसी से मिलता जुलता अन्ना है। अन्ना में भी आप ये करेंगे कि अन्ना को उसके इस्म खबर के साथ हस्फ कर देंगे, और कलाम में जो फेल या शिबे फेल होगा ना, फेल या शिबे फेल का मस्दर ला करके उसके इस्म की तरफ फिर मुजाफ कर देंगे। यहाँ ऊपर आपने फाइल की तरफ मुजाफ किया था क़ियाम को, नीचे वाले में आप इस्म की तरफ मुजाफ करेंगे तो हो जाएगा। कोई बताए कैसे होगा? बलगनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। अगर आप लोग ना बता पाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कोई बता पाएगा कैसे होगा? बलगनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, ऊपर वाले की तरह बताइए नीचे। बलगनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, सबसे पहले क्या करेंगे? अन्ना को उसके इस्म खबर के साथ हस कर देंगे। हाँ ठीक है, अहसन। उसके बाद फिर उसमें से आप मस्दर बनाएंगे, फेल या शिबे फेल जो होगा। हमारे इस मिसाल में शिबे फेल तो है नहीं, शिबे फेल है ना। फेल तो देखिए मुजारे माजी वगैरह ये सब होता है अम्र। शिबे फेल इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिग़ा मुबालगा, सिफ़त मुशब्बा है ना, ये सब क्या होता है? शिबे फेल होता है। तो हमारी इस मिसाल में बलगनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इसमें फेल तो नहीं है, शिबे फेल है कि नहीं है? क्या है शिबे फेल? आपने जो बताया हम बाद में सुनेंगे, पहले ही बताइए जो शिबे फेल क्या है, जो बता रहे थे शिबे फेल। नहीं, हम तो यहां से चलेंगे ना, बलगनी तो हटा दीजिए, हम यहां से चलेंगे, अन और अन्ना से चलेंगे। हाँ क़ाइमुन, क़ाइमुन सही। बलगनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, क़ाइमुन जो है वो शिबे फेल है। अब हमको मस्दर जो निकालना है वो कायम से निकालना है, जैसे ऊपर यकूमों से मस्दर निकाला था, ठीक है। अब यहां से कायम से मस्दर क्या बनेगा? कायम से मस्दर क्या निकलेगा? कायम कहां से बना है? क़ियाम, अहसन। अब जिसको मैंने रोका था, आपने जो जुमला बनाया था मस्दर के साथ, बताइए, अब बताइएगा वो जुमला क्या था आपका? अहसन माशाल्लाह। आप सब अपनी सलामती के लिए, ये खास जिन्होंने जो अभी बताया उनकी सलामती के लिए एक बार सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बलगनी क़ियामो ज़ैदिन हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से तावील मस्दर में चला गया, कायम से मस्दर ले आए, फिर अन्ना के इस्म की तरफ मुजाफ कर दिया, तो बलगनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन की बजाय हो गया बलगनी क़ियामो ज़ैदिन। ये क़ियामो अब इस तरकीब में बलगनी का फ़ाइल हो जाएगा, बलगनी क़ियामो ज़ैदिन। जैसे ऊपर था बलगनी क़ियामो ज़ैदिन, क़ियामो फ़ाइल था और ज़ैद मुज़ाफ़िल हो जाएगा, वैसे नीचे भी बलगनी क़ियामो ज़ैदिन में क़ियाम जो है वो फ़ाइल है बलगनी का, और मुज़ाफ़ है, ज़ैदिन मुज़ाफ़िल है। ऐसे तावील मस्दर में ले जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर इस तरीके से तावील मस्दर में ले जाने की जगह हो कोई, तब तो आप अन्ना पढ़ें, वरना इन्ना पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बलगनी, है ना, क़ियामो ज़ैदिन, जो वहाँ था वही यहाँ पे भी रहेगा। खूब। तो अन्य मस्दरिया के तरीके से अन्ना मस्दरिया भी तावील मस्दर में ले जाता है। अब कहाँ कहाँ कसरा पढ़ना वाजिब है वो जगह ज़रा सा देख लीजिए। तो कुछ जगह आज बता देता हूँ, कुछ जगह शायद आज न बता पाऊँ। नंबर 1, यजिबो कसर हमज़ा अलिफ नून का कसरा यानी इन्ना पढ़ना वाजिब है फी समानियत मौज़े। 8 जगह बताई, अच्छा इन्होंने 8 जगह वाजिब है, ठीक है। और 5 जगह भी आगे बताएंगे अन्ना पढ़ना है। तो इन्ना जो है वो 8 जगह पढ़ना है। कहाँ कहाँ इन्ना पढ़ना है? आप लोगों ने अगर सुना होगा, हौज़ों में मशहूर होता है कि जब शुरू कलाम में वाक़ हो तो इन्ना पढ़ेंगे, जब वसत कलाम में आए तो अन्ना पढ़ेंगे। ये कायदा नहीं है, ये एक मौरिद है।
ایک مصداق ہے. قاعدہ وہ ہے جو ہم نے ابھی بتایا کہ جہاں بھی تعویل مصدر میں لے جا سکتے ہوں گے وہاں انا پڑھیں گے ورنہ انا پڑھیں گے. اب مصادیق میں سے ایک مصداق ابھی بتا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ اذا وقعت ابتداءً, جب یہ الف نون شروع میں آئے عبارت کے, جملے کے, تو انا پڑھیں گے. جیسے ان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے, انا سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انا پہ عمل کرے, تو کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ غفور الرحیم. یہاں پر ان اللہ غفور الرحیم پڑھنا صحیح ہے؟ نہیں. احسن. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انا کے لیے لفظ یجب استعمال کیا ہے. واجب ہے کہ جب صدر کلام میں واقع ہو تو آپ انا پڑھیے. تو جب لفظ یجب آ گیا تو اس کا مطلب اس کا اپوزٹ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب انا نہیں پڑھ سکتے. دوسری جگہ اذا حکیت بالقول, جب یہ مادہ قول کے بعد واقع ہو, قالا یقولو قل قلنا, ٹھیک ہے, کا والا کے بعد واقع ہو, تو اس صورت میں پھر جو ہے یعنی قول کی حکایت کرے. فلاں نے کہا. ایک بار آپ کہتے ہیں کہ زید عالم ہے, اور ایک بار آپ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ زید عالم ہے. تو جب آپ یہ کہیں کہ عمر نے کہا زید عالم ہے تو گویا عمر کے قول کی حکایت ہے, اس کو حکایت قول کہتے ہیں. ہاں, ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ العلم نافع, تو یہ ہمارا قول ہو گیا العلم نافع. تو وہاں کہیں گے ان العلم نافع, ان اگر لگائیں گے تو ان العلم نافع, ان العلم, ہاں سوری, العلم نافع ہم اگر کہیں تو یہ ہمارا قول ہوگا. ابھی ہم انا مت لائیں اس کے اوپر, صرف العلم نافع کہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. العلم نافع یہ ہم نے کہا, علم نافع ہے, فائدہ بخش ہے. اور ایک بار ہم نے کہا کہ قال علی علیہ السلام العلم نافع. تو اب اگر ہم العلم پر لگانا چاہیں الف نون تو کیا لگائیں گے؟ انا کے انا, قالا کے بعد جب آئے گا تو کہیں گے قالا علی علیہ السلام ان العلم نافع. ان العلم نافع نہیں کہیں گے. احسنت, انا کہیں گے. صحیح لکھا آپ نے, قالا علی السلام. تو جب اب یہ ان العلم نافع یہ میرا قول نہیں ہے. جب میں نے اس کے پہلے کہہ دیا قال رسول اللہ یا قال امیر المومنین یا قال فلاں, تو اب یہ مقول قول ہو جائے گا. یہ جملہ حکایت کر رہا ہے کسی قول کی. تو جب اسی کو کہتے ہیں جب مادہ قول کے بعد آئے, قالا یقولو قل قائل کسی کے بعد بھی آئے, تو جب قاوالا کے بعد آئے تو وہاں پر انا پڑھا جاتا ہے. اذا حکیت بالقول, جب قول کی حکایت کرے. نحو قل تو انکا ودودون, میں یہ کہتا ہوں کہ تم ودود اور مہربان ہو. تو قلتوں کے بعد آئے, لہذا انکا پڑھنا صحیح نہیں ہے بلکہ انکا ہوگا. حالانکہ یہ میرے قول کی حکایت ہے, مگر کسی بھی قول کی حکایت ہو, قالا کے بعد آئے تو ایسے ہوگا. خوب, اس کے بعد پھر اذا وقعت جواباً لے قسم. قسم تو پتہ آپ کو نا, کہتے ہیں واللہ لا اضربنک, خدا کی قسم میں تجھے ماروں گا. واللہ لا اکرمنک, خدا کی قسم میں تیرا احترام کروں گا. یہ واللہ میں واو جو ہے نا فعل قسم یعنی اقسمو, اکرمکا کا وہ ہے نائب ہے. اقسمو اکرمکا, اکرمکا, یہ لا اکرمکا, میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا احترام کروں گا. ٹھیک ہے, اکرمو اقسمو لاضربنک, میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں ماروں گا. تو یہ اقسمو جو فعل قسم ہے, اقسمو کو فعل قسم کہتے ہیں نا, اس کو ہٹا دیجئے آپ تو اس کی جگہ واو رکھ دیجئے, تو اس کو کہتے ہیں واو قسم. بات ہو گئی. اس کا معنی بھائی اقسمو والا ہوتا ہے, یعنی میں قسم کھاتا ہوں. فرماتے ہیں اذا وقعت جواباً للقسم. اور یہ جو اقسمو لأذبحنک یا لأضربنک یا لأکرمنک ہے نا, یہ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم. کیونکہ میں نے قسم کھائی, قسم کھانے کے بعد کیا کہا؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کھانا نہیں کھاؤں گا. میں قسم کھاتا ہوں کہ آج دن بھر صرف پڑھائی کروں گا. آج کھانا نہیں کھاؤں گا, آج پڑھائی کروں گا, آج ماروں گا, آج احترام کروں گا. یہ قسم کے بعد آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں جواب قسم. تو فرماتے ہیں اذا وقعت جواباً لے قسم,
جب یہ الف اور نون واقع ہو قسم کے جواب میں کہ لم یذکر فعلہ، کون سی قسم کے جواب میں؟ کہ جس کا فعل ان اقسموں ذکر نہ ہوا ہو یا ذکر ہوا ہو. اچھا پہلے اس کی مثال دیکھ لی. نمبر 1 مثال، لم یذکر فعلہ، ایسی قسم کے بعد واقع ہو کہ جس کا فعل ذکر نہیں ہوا، یعنی حرف قسم اس کی جگہ پر آیا ہو. جیسے واللہ ان صدیقک مخلص، خدا کی قسم تمہارا دوست مخلص ہے. تو یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ انا پڑھیں کہ انا پڑھیں. فرما رہے چونکہ یہ قسم کے بعد واقع ہوا، جواب قسم ہے، اور قسم کا کس کے ذریعے سمجھ میں آ رہی ہے؟ واو کے ذریعے. یہ واو قسم ہے جو اقسموں کا نائب ہے، اقسموں کی جگہ پر آیا. احسان، واو. ٹھیک. تو اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب واقع ہو جواب قسم اور فعل قسم ان اقسموں ذکر نہ ہوا ہو بلکہ اس کی جگہ واو آیا ہو، مثلا واو تے یا کچھ آیا ہو جیسے یہ ہے، تو یہاں پر اب انا پڑھیں گے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ او ذکر، یا قسم کا فعل ذکر تو وہ اقسموں آیا تو ہو، لیکن وکان خبرها مقرونا باللام، لیکن اس کی خبر ہمراہ با لام ہو. لا اضربنک، جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا. اقسمو بنفسی اننی لاکافئنک، میں اپنی قسم کھاتا ہوں، اپنی جان قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں ضرور سزا دوں گا، ضرور ماروں گا، ضرور پیٹوں گا. مکافات کہتے ہیں جزا کو، بدلے کو. میں ضرور انتقام لوں گا، ضرور پیٹوں گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لاکافئنک، لام آیا کافئنک پر جواب قسم پر. اقسمو، یہ نہیں کہا گیا اقسمو بنفسی انی یا اننی اکافئک، اننی اکافئک نہیں، لاکافئک. تو جب فعل قسم آئے اقسمو اور جواب قسم پہ لام آئے لاکافئنک، تو ایسی صورت میں انا کو کیا پڑھیں گے؟ انا کہ انا؟ احسان، انا پڑھیں گے. ٹف یہ والی لائن تھی، دونوں لائن میرے خیال سے آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے. آپ کے جوابات بتا رہے ہیں کہ مشکل تھا یہ قسم والا مسئلہ، مگر آپ کے لیے حل ہو گیا آسانی سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے پھر کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ چوتھا مورد، اذا وقعت خبرن، جب یہ خبر واقع ہو، عن اسم عین اور صفتن یا صفتن لہو، کسی نام کے لیے، کسی اسم عین کے لیے، کسی عنوان کے لیے، کسی نام کے لیے یہ صفت واقع ہو یا خبر واقع ہو، تو ایسی صورت میں بھی انا پڑھیں گے. مثال سے بات آتی ہے کہ گھبرائیے نہیں. مثال دیکھیے گا، المدرسہ تو ایک نام ہے نا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا اسم عین ہے. ٹھیک. تو فرما رہے ہیں کہ المدرسہ تو انہا منار التہذیب، مدرسہ تہذیب کا منارہ ہے. مدرسے سے تہذیب و ثقافت جو ہے وہ پھوٹتی ہے، پروان چڑھتی ہے. المدرسہ تو، یہاں پر المدرسہ تو اسم عین ہے. اب اس کی خبر، المدرسہ تو مبتدا ہے. المدرسہ تو کیا اس ترکیب میں بتائیے جی؟ مبتدا. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ٹائپنگ بھی، خاص کر آپ کی بڑی، آپ لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہے، فٹافٹ اچھی ہے، تیز ہے، جواب فوراً آیا تھا لکھ کر کے. مبتدا، صحیح، احسن. تو المدرسہ تو مبتدا. اب المدرسوں کی خبر واقع ہو اگر، تو انا پڑھیں گے، انا پڑھیں گے؟ فرما رہے ہیں انا پڑھیں گے. جب اس میں عین کی خبر واقع ہو تو انا پڑھیں گے. جیسے المدرسہ تو انہا منار التہذیب، انہا منار التہذیب خبر ہے، حالانکہ انہا خود پورا جملہ انہا اسم ہے اور منار مضاف، تہذیب مضاف الیہ، مضاف اور مضاف سے مل کے خبر ہوا. انہا اسم مشبہ، حرف مشبہ بالفعل کی، اور انہا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر کے خبر واقع ہوگا کس کے لیے؟ المدرسہ مبتدا کے لیے. تو المدرسہ تو مبتدا کی خبر جب واقع ہو جملہ اور وہاں پر الف نون آئے تو انا نہیں پڑھیں گے، المدرسہ تو انہا نہیں پڑھیں گے، المدرسہ تو انہا منار التہذیب، منار التہذیب.
او صفتن لہو، یا تو یہ اس اسم عین کی خبر واقع ہو یا اس کی صفت واقع ہو۔ صفت کیسے ہوگا دیکھیے گا کتاب میں سب لوگ، سمعت خطیبا، میں نے خطیب کو سنا، ایسے خطیب کو سنا۔ کیسے؟ اس کی صفت کیا تھی؟ ایسے خطیب کو کہ انہو امیر الخطباء، کہ جو خطیبوں میں سب سے اچھا ہے، امیر الخطباء ہے۔ یہاں پر انہو امیر الخطباء یہ جملہ صفت خطیب کی، تو جب جملہ یعنی صفت بتا رہا ہے کہ ہم نے کس کے خطیب، کیسے خطیب کو سنا۔ کیسا خطیب تھا وہ؟ کہ جو خطابت کا بادشاہ ہے، ایسا خطیب جو خطابت کا بادشاہ ہے۔ تو خطابت کا بادشاہ ہونا صفت ہے نا کسی کی۔ فرمایا کہ جب یہ صفت واقع ہو اور صفتاً لہو، لہو یعنی اسم عین، اسم عین کے لیے یا خبر ہو یا اسم عین کی صفت واقع ہو، تو اب یہاں انا خود پورا جملہ صفت واقع ہو رہا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم، امیر مضاف، خطبہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے انہو کے لیے خبر ہوا، پھر انہو اپنے اسم و خبر سے مل کر کے صفت واقع ہوا پورا جملہ خطیبن کی۔ تو جب جملہ صفت واقع ہو تو وہاں پر آپ کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھ سکتے۔ 4 موارد بیان کر دیے میں نے، 4 موارد انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب لوگ اپنا خیال کیجیے گا، خیال رکھیے گا اور مباحثہ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ۔ پروردگار کامیاب رکھے آپ لوگوں کو۔